اب میں کچھ بنیادی پہلو بتا دوں. ٹی سیرمنی ہے، چائے کا جو تقریب ہے، اس کے بہت جو بنیادی پہلو ہیں جو مد نظر رکھنا لازمی ہے، خصوصاً ان دوستوں کے لیے جو تربیت کے اندر اور مشق، مختلف قسم کی مشقوں کے ڈیزائن کو سمجھتے ہیں اور ان باتوں پہ غور کرتے ہیں کہ آپ کے جو روزمرہ کے کام ہیں وہ کس طریقے سے کردار کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں اس لحاظ سے بات کروں گا، لیکن مختصر اور بہت ہی سمرائز کر کے، کیونکہ یہ بہت وسیع ایک موضوع ہے ٹی سیرمنی کا. تو اس کے اندر جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کے جو 3 اہم پہلو ہوتے ہیں، ایک تو ہے کہ جگہ کون سی ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرنا کہ اس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے. دوسرا یہ آداب کیا ہیں چائے کو پیش کرنے کے، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اشیاء کا کیا تعلق بنتا ہے. حالانکہ اشیاء تو ہوتی ہیں، لیکن ان کا ایک چیز کا تعلق کردار سازی سے کیا بنتا ہے. اگر آپ آداب کے اندر دیکھتے ہیں جو ان کا طریقہ ہے چائے پیش کرنے کا میزبان کے لیے اور چائے پینے کا مہمان کے لیے، تو ان آداب کو دیکھا جائے تو ایسے سمجھ لیجئے کہ یہ ایک کوریوگرافڈ ڈانس کی طرح ہے، ایک رقص کی طرح ہے، جس کو لکھا گیا ہوتا ہے اور اس کی مشق کی گئی ہوتی ہے کہ پہلے ایسے جانا ہے، پھر ایسے مڑنا ہے، پھر ایسے قدم لینا ہے، پھر ایسے اٹھانا ہے برتن کو، اور پھر اس طریقے سے رکھنا ہے. یہ تمام چیزیں ایک اسکرپٹ کی طرح ہوتی ہیں، جو کہ جب آپ تربیت گاہ میں جاتے ہیں ٹی سیرمنی کی، جسے چھاڑو کہتے ہیں، چائے کا طریقہ آپ کہہ لیں، جن جگہوں پہ آپ تربیت کرنے جاتے ہیں وہاں پر اس کے اوپر کبھی کوئی لیکچر نہیں ہو رہا ہوتا، بار بار اس کی مشق کروائی جاتی ہے. اور جو اسٹوڈنٹس، طالب علم ادھر سیکھنے آتے ہیں، وہ انہیں اجازت نہیں ہوتی کہ وہ نوٹس لکھیں. ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اتنی بار یہ مشق کریں کہ تمام جو پہلو ہیں کہ کیسے کھڑے ہونا ہے، کس طریقے سے آپ نے کتنی دیر تک آپ نے کون سا قدم اٹھانا ہے، کیسے آپ نے سامنے اپنے اشیاء کو رکھنا ہے، اور دیگر جتنے بہت باریک باریک اس کے پہلو ہوتے ہیں ان کو کیسے آپ نے یاد کرنا ہے. تو اس کی تربیت مشق کے ذریعے سے وہ بار بار کرتے ہیں. اور ایک جو ٹریننگ سیشن ہوتا ہے جہاں پہ آپ سیکھنے جاتے ہیں، وہ 4 گھنٹے کا ہوتا ہے، تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا، جس کے اندر آپ نے جا کر پہلے صفائی کرنی سیکھنی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے صفائی کرنی ہے، کس طریقے سے آپ نے جگہ کے اندر وہ پھول رکھنے ہیں یا وہاں پہ اسکرول کو لگانا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو ہمیشہ جا کے بار بار وہی سٹیپس سیکھنے پڑتے ہیں. تو جو شروع میں آتے ہیں طالب علم، وہ بنیادی سٹیپس جو آسان چیزیں ہیں وہ سیکھتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں. پھر جیسے جیسے کچھ سال گزر جاتے ہیں، تقریباً 10-15 سال گزر جاتے ہیں سیکھتے سیکھتے، تو پھر وہ مزید جو اس کے جو پہلو ہیں، جو آپ سمجھ لیجئے بہت حساس اور بہت لطیف ہوتے ہیں، جس کے اندر سکھانے والے جو حضرات، خواتین و حضرات ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک شاگرد کی جو قوت سمع و بصر ہے، دیکھنے کی، سننے کی اور محسوس کرنے کی، وہ قوت کتنی بن چکی ہے، تو اس کے مطابق وہ مزید سکھاتے ہیں. تو جو طریقہ کار ہے وہ کئی سال لگتے ہیں سیکھنے میں، میزبان بننے کے لیے بھی اور مہمان بننے کے لیے بھی.
اور یہ ایک بڑی اچھی مشق ہے۔ دوسری چیز ہے کہ جو اشیاء ہیں، جیسے جو خطاطی لکھی ہوئی ہوتی ہے سامنے ایک جگہ کے اندر، ٹوکونوما جو ایک آلٹر ہوتا ہے اس کے اوپر خطاطی لکھی ہوتی ہے، یا اسی کے اوپر ایک پھول کا گلدان ہوتا ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے، یا وہاں پر انسینس کو اگربتی کی طرح، اگربتی تو نہیں ہوتی عموماً، ایک ایسی چیز ہوتی ہے پوٹ پوری کی طرح جس کے اندر سے ایک مہک آ رہی ہوتی ہے، تو ان تمام چیزوں کو رکھا جاتا ہے بالکل انٹرنس کے سامنے۔ جب مہمان داخل ہوتا ہے کمرے میں تو وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور ان کو بنانے کا طریقہ، ان کو رکھنے کا طریقہ یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ اور باقی اشیاء میں جیسے پانی کا برتن ہے، پیالہ ہے جس کے اندر پینا ہے، اور بانس کا چمچ ہے، بانس کا جو بھنور ہوتا ہے جس سے انہوں نے چائے کو مکس کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک بانس ہی سے بنایا ہوا ہے ایک اوزار ہوتا ہے جس کو وہ اندر ڈال کے ایک بھنور کی طرح ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر ایک جو فروتھنگ شروع ہو جاتی ہے چائے کے اندر، اور اس کے آپ کو تھوڑے تھوڑے بلبلے نظر آتے ہیں چائے کے اندر۔ وہ اتنے یہ ایک مشکل طریقہ ہے ایک چائے بنانے کا، جیسے آپ پھینٹتے ہیں چائے کو، تو یہ پھینٹنے کے لیے ایک اوزار ہوتا ہے، اور چائے کے اندر ایک خاص نوعیت کے بلبلے نکلنے چاہیے، اور ان کا ایک خاص سائز ہوتا ہے۔ وہ تمام چیزیں بڑے غور سے دیکھنی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت سے اس کے پہلو ہیں، جیسے اگر مٹھائی دینی ہے تو مٹھائی کو دینے کے لیے جو برتن ہے یا کاغذ جس پہ رکھنا ہے وہ کس نوعیت کا کاغذ ہے، کس طریقے سے اس کو سلیکٹ کیا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھنے پر بہت ان کے اوپر غور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے جو مہمان ہے اس کی بھی اور میزبان ہے اس کی بھی، کیونکہ جو میزبان ہے، میزبان کے لیے ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ یہ وہاں سے وہ چیزیں لے کر آئیں جن سے خریدی گئی ہیں یہ اشیاء، یہ باکردار لوگ ہیں جنہوں نے بنائی ہیں، تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس نے یہ برتن بنایا یا کس نے یہ خطاطی کی ہے، ان صاحب کے کیا اوصاف ہیں، اور ان کے بارے میں تھوڑا پتہ ہونا لازمی ہے، اور پھر بنا کر جو پہلو ہیں کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے مد نظر رکھی تھیں جب یہ برتن بنا رہے تھے، یا جب یہ واز بنا رہے تھے، یا کوئی بھی جو اشیاء ہیں، جیسے بانس کا وہ ایک چمچ ہے وہی بنا رہے تھے، تو وہ انہوں نے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھا ہے اس بانس کے چمچ کو بنانے میں، کہاں سے یہ بانس لیا گیا، یہ تمام سوالات کو میزبان کا جاننا بھی لازمی ہے اور مہمان کا پوچھنا بھی لازمی ہے، کیونکہ مہمان پھر غور سے دیکھتا ہے، مہمان ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے اس وجہ سے کیونکہ بظاہر تو یہ ساری عام چیزیں ہیں، لیکن جب بھی کسی چیز کو غور سے دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت سے پہلو سامنے آتے ہیں، اور وہی میزبان اور مہمان کی بصیرت کی جو ایک قوت ہے اس کو مزید طاقتور بنا رہی ہوتی ہے۔ تو جو گفتگو کے عنوان ہیں وہ گفتگو کے عنوان تمام کے تمام انہی موضوعات کے اوپر رہتے ہیں، تاکہ گفتگو کی گہرائی دیکھی جا سکے، اور گفتگو کے اندر ایک جو حاضر اور موجود اشیاء ہیں ان کے بارے میں کتنی زیادہ گہرائی سے گفتگو ہو سکتی ہے، کہ جو عام چیزیں ہیں، جو بالکل ایسی چیزیں جن کے اوپر ایک عام آدمی کوئی نظر نہیں لگاتا، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، ایک پیالہ ہے تو پیالہ ہے، ایک چمچ ہے تو چمچ ہے، ایک خطاطی ہوئی ہوئی ہے تو خطاطی ہوئی ہوئی ہے، ایک پھول ہے تو ایک پھول ہے۔ کوئی شخص اپنی زندگی میں ایسا وقت نہیں لاتا عموماً کہ اگر پھول ہے تو پھول کو ہی بیٹھ کر تشکر سے، تدبر سے
اور خاموشی سے بیٹھ کے دیکھ کر اس کو محسوس بھی کرے، اس سے کچھ اخذ بھی کرے اور اس کے ساتھ کچھ روابط بھی بنائے۔ اسی طریقے سے جنہوں نے مثلاً خطاطی کی ہے، ہو سکتا ہے میزبان نے خود ہی خطاطی کی ہوئی، اس خطاطی کے اندر زیادہ گفتگو نہیں ہوتی، اس خطاطی میں بھی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو حاضر و موجود کے بارے میں ہوتے ہیں اور وہ اشارہ ہوتے ہیں، تو مہمان آ کر اس اشارے کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے میزبان نے اس شاعری کے اندر ان دو یا چار لفظ ہوتے ہیں جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس شاعری میں کیا پیغام دیا ہے۔ عموماً پیغام بہت ہی ایسے الفاظ میں دیا جاتا ہے جن کے بارے میں سوچنا لازمی ہوتا ہے۔ مثلاً اگر مہمان نے لکھ دیا یا میزبان نے لکھ دیا کہ پھول کھل رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے باہر پھول نہ کھل رہے ہوں یا کھل رہے ہوں، لیکن مہمان آ کر دیکھے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ کوئی اور پیغام تو نہیں ہے، کوئی اور بات تو نہیں میرا میزبان کر رہا، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی دیر کے لیے مہمان بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اسے جذب کرے گا کہ کیا پیغام دیا ہے۔ اور یہ بھی ایک آداب کی توقعات ہوتی ہیں مہمان سے، اور اسی طریقے سے کس طریقے سے مہمان نے جو چائے کا پیالہ ہے اس کو کیسے اٹھایا، اس کو کیسے دیکھا۔ چائے کا پیالہ بہت عام سا ایک چائے کا پیالہ ہوتا ہے، دیکھنے کو کوئی خاص چیز نہیں ہوتی، لیکن جب اس کو تھوڑا غور سے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بہت سی چیزیں سامنے آنی شروع ہوتی ہیں، اور کہ کس نے بنایا، کس مٹی سے بنایا، کیا کیا مراحل تھے جن سے گزر کر یہ پیالہ بنا، اور اس گفتگو کے اندر بہت گہرائی سے گفتگو ہوتی ہے، اور مہمان بھی کچھ سیکھتا ہے، میزبان بھی کچھ سیکھتا ہے مہمان کے سوالات سے، یعنی کہ میزبان بھی دیکھتا ہے کہ میرے مہمان نے کس قسم کے سوالات کیے، کس طریقے سے مہمان نے اپنی بصیرت کا اظہار کیا۔ یہ امور ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جو جب لوگوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں وہ دوست، اور اپنی بھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کی تربیت ہو رہی ہے وہ کس حد تک جو اس کے سامنے چیزیں ہیں ان کو کس حد تک جذب کر سکتا ہے خود بخود۔ کوئی لیکچر نہیں دینا، کوئی خطبہ نہیں دینا، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان کی آنکھیں اور ان کے کان اور ان کی جو محسوس کرنے کی قوتیں ہیں وہ کتنی زیادہ تیز ہو رہی ہیں، وہ ان میں کتنی جان ہے، وہ کس طریقے سے ہر چیز کو جذب کرتی ہیں، ہر چیز کے ساتھ ایک رابطہ بنا لیتی ہیں۔ اب آ جائیں اور دیکھیں کہ جگہ کا جو پہلو ہے وہ کیا ہے، کہ جگہ کی تعمیر کیا ہے اور جگہ کے مختلف جو عناصر ہیں وہ کیا ہیں۔ جب آپ چائے والے کمرے میں جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک باغ آتا ہے، ایک چھوٹا سا باغیچہ ہوتا ہے، اور اس کا الگ سے گیٹ ہوتا ہے، اور عموماً
اس گیٹ سے آپ جب اندر آتے ہیں تو اس گیٹ کے سامنے ایک چھوٹی سی انتظار گاہ ہوگی جہاں پر آپ بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں، اور اسی کے اندر ایک چھوٹا سا باغیچہ ہوتا ہے، اور بہت ہی سادہ سا باغیچہ ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 200 سے 300 اسکوائر میٹر کی اس کی ٹوٹل اس باغیچے کا رقبہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو سبزہ اگا ہوتا ہے، یہ درخت بھی عاجز نوعیت کے ہوتے ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے باقی دیگر پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایک سادگی اور عاجزی کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ جو پتھر بھی ادھر پڑے ہوتے ہیں وہ ایسے طریقے سے رکھے ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر غیر دنیاوی جذبات پیدا ہوں، کہ اپنے جو دنیا کے جو بوجھ اور حالات اور جو دنیا سے انسان کے روابط ہیں ان سے انسان تھوڑی دیر کے لیے جب ادھر آئے تو ان کا کوئی تعلق نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، ایک سادگی، ایک بالکل عاجزی اور لیٹنگ گو جسے انگریزی میں کہتے ہیں وہ ہو۔ اور جب انتظار گاہ پہ جا کر بیٹھیں تو یہاں پر اپنی جو دنیاوی اشیاء ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، یعنی اپنا فون، اپنے ہیرو جواہرات یا کوئی اس قسم کی جو دنیاوی اشیاء ہیں، گھڑیاں، کوئی ایسا تمغہ، اس قسم کی تمام چیزیں جو آپ کو ایک احساس کبریائی دیں یا اپنا ایک رابطہ رکھیں دنیاوی امور سے، سیاست سے، مذاہب کے اندر الجھنے والے جو کوئی اشیاء ہوں، تو ان تمام کو سے اجتناب کرنے کے لیے انہیں پیچھے رکھ دیتے ہیں جو انتظار گاہ ہے۔ اس کے بعد اسی باغیچے کے اندر ایک پتھر کے اندر تراشا ہوا ایک وہ یہ برتن بن چکا ہوتا ہے، ایک بیسن ہوتا ہے پتھر کا، جس کے اندر تازہ پانی رکھا ہوا ہوتا ہے، اور ایک بانس کا ایک پیالہ آپ کہہ لیں وہ بنایا ہوا ہوتا ہے، جس سے آپ اپنے ہاتھ اور پیر صاف کرتے ہیں، اور یہ ایک اظہار ہے اپنی ظاہری اور باطنی صفائی کا، کہ اب میں ایک بہت ہی مہذب اور ایک بہت ہی خوبصورت جگہ میں داخل ہونے لگا ہوں، اور میں ایک خشوع و خضوع کا اظہار کرنا اس صفائی سے۔ تو یہ تو تھا دروازہ۔ پھر جو سامنے جو اصلی جو ٹی روم ہے، جو کمرہ ہے، اس کی جو دروازہ ہوتا ہے، اس کے دو دروازے ہوتے ہیں۔ ایک دروازہ وہ ہے جس سے میزبان نے اندر جانا ہوتا ہے اور جگہ کی صفائی کرنی ہوتی ہے، یہ ایک عام دروازہ ہوتا ہے جو جیپنیز سٹائل کا دروازے ہوتے ہیں، سلائڈنگ ڈورز، اس ٹائپ کا ایک دروازہ ہوتا ہے۔ اور جہاں سے مہمان نے جانا ہوتا ہے یہ ایک اور نوعیت کا اور ایک اور مقصد کے لیے ایک دروازہ بنایا جاتا ہے۔ یہ عام سائز کا دروازہ نہیں ہوتا، یہ ایک بہت چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے جس کے اندر انسان نے اگر جانا ہے تو جانے کے لیے اسے جھکنا پڑتا ہے، اور جیسے ایک چھوٹا بچہ داخل ہو رہا ہوتا ہے ایک جگہ کے اندر، اس طریقے سے داخل ہونا پڑتا ہے، بالکل جھک کے، پیر اور ٹانگیں جیسے ایک بچہ رینگ رہا ہوتا ہے ویسے رینگ کر اندر
جانا پڑتا ہے اس عاجز سے جھونپڑی کے اندر. آپ کہہ لیں ہوتی بہت خوبصورت ہے یہ جو جھونپڑی ہے یہ بہت ہی خوبصورت جھونپڑی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک عاجزی کا بہت بڑا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو لکڑی ہے اور جو دیواریں ہیں یہ ان پالشڈ ہوتی ہیں، ان کے اوپر کوئی پالش بھی نہیں ہے، یہ بالکل سادہ سی نوعیت کی ہوتی ہیں، لیکن انتہائی خوبصورت اپنی سادگی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو مہمان ادھر سے داخل اس وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس کی تربیت اس وجہ سے کی گئی تھی تاکہ جب ہمارے اندر بہت زیادہ دنیاوی سوچ بھی ہوتی ہے اور ایک ایک جنبش ہوتی ہے، ہر وقت دوسروں سے فوقیت حاصل کرنے کی ایک دوڑ لگی رہتی ہے، تو انسان کے اندر غرور بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، جو اس کے لیے اس کی اوپر ایک بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے. تو جیسے جیسے آپ نے دیکھا کہ داخل ہونے کے جو تربیت ہے کہ پہلے اپنی دنیاوی اشیاء کو چھوڑ دینا، پھر اپنے آپ کو صاف کرنا، پھر انتظار گاہ میں اپنے بیٹھنا اور تیاری کرنا اندر جانے کی، اس سے آہستہ آہستہ طبیعت کے اندر ایک تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر باغیچے کو دیکھنا، ایک چھوٹا سا عاجز سا باغیچہ، اور اس کے اندر جو چھوٹا سا تیلاب ہوگا اسے دیکھنا، جو پتھر ہیں ان کو دیکھ کر اپنی طبیعت کو سکون میں لے کر آنا. پھر جب دروازے سے داخل ہوتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ایک عمل ہوتا ہے کہ جوتے اتارے، سفید رنگ کی موزے پہنے، وائٹ ساکس ان کے ایک درکار ہوتی ہے کہ موزے آپ نے سفید رنگ کے موزے پہنے ہوئے تاکہ فرش خراب نہ ہو. اور جب اندر آنا ہے تو آتے وقت ایک جو چائنیز پنکھا ہوتا ہے، وہ پنکھے کو کس طریقے سے آپ نے اندر لے کر آنا ہے. اس عاجزی کے اندر، یہ طبیعت کے اندر اب عاجزی کو پیدا کرنا ہے، یہ جو جھکنا ہے، تو وہ آنے کے بہت سے اس کے اندر مزید چیزیں، لیکن جو جھکنا ہے وہ بہت لازمی ہو جاتا ہے، جس سے پھر انسان آہستہ آہستہ اپنے جو دنیاوی مسائل ہیں اور جو ایک اپنے رتبے کا بوجھ ہے وہ باہر چھوڑ کر آتا ہے. ایک بچے کی طرح سادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک سادہ سی جگہ کے اندر بیٹھتا ہے اور اس سادگی کو جذب کرنا شروع کر دیتا ہے. ان مٹی کی دیواروں کو محسوس کرتا ہے، ان کی مہک سے اس کا دل بہت پرسوز ہو جاتا ہے. اب اگر فرش کو دیکھیں اس جگہ کے، تو فرش جو ہوتا ہے وہ بنا ہوتا ہے ٹٹامی میٹرس سے. یہ ٹٹامی ایک ایسی چٹائی ہوتی ہے جو چاول کی جو تنکے ہوتے ہیں، جو بلیاں ہوتی ہیں چاول کی، ان کو کاٹ کر ان کو پرویا جاتا ہے، جس سے ایک موٹی سی ایک چٹائی بنتی ہے، اور اس چٹائی کے اوپر بیٹھتے ہیں. عموماً جاپانی گھروں میں یہی چٹائی ہوتی ہے جو چاول کے، یہ جو تنکا ہوتا ہے، جو بلیاں ہوتی ہیں چاول کی، اس سے یہ بنتی ہوتی ہے. پھر ایک اور اہم چیز جو اس چٹائی پہ چلنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کبھی اپنی پیر جو ہیں وہ اپنی ہیلز کو استعمال مت کریں. اپنے جو پیروں کا جو اگلا حصہ ہے، جو پیروں کی انگلیاں ہیں، ادھر سے قدم رکھیں اور قدم زیادہ زور سے نہ رکھیں، اور سفید جرابیں پہنیں تاکہ اگر پیروں کے اندر پیر صاف نہ ہوں یا پیروں کے نیچے کچھ لگا ہو تو اس سے فرش کی جو چٹائی ہے وہ خراب نہ ہو. اور پھر سامنے جیسے ہی آپ دروازے سے اندر آتے ہیں تو سامنے ایک
اور اہم پہلو جو تربیت کا ہے وہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ٹوکونوما. یہ ایک تھوڑی سی ہائٹ کا، زیادہ ہائٹ نہیں ہوتی اس کی، بہت میرا خیال ہے 20 سینٹی میٹر سے کم ہوگی ہائٹ. اس کا ایک ٹیبل ہوتا ہے اور ایک چھوٹا سا آپ چبوترا سمجھ لیں، لیکن اس کی نوعیت ایک مذہبی نوعیت ہوتی ہے، کیونکہ جو زین مونکس تھے انہوں نے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے جس کی تعظیم کرنی ہوتی ہے، جیسے مختلف مذاہب کے اندر کتابیں ہوتی ہیں، دینی کتابیں ہوتی ہیں، ان کو رکھا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے عموماً کوئی ایک اہم چیز وہ اس پہ رکھی جاتی ہے اور اس کو تعظیم کی نیت سے دیکھا جاتا ہے. تو ٹوکونوما عموماً 60 سینٹی میٹر کی اس کی چوڑائی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ 60 سینٹی میٹر 60 سینٹی میٹرز کی ہوتی ہے، اور 120 سینٹی میٹرز 120 سینٹی میٹر کی اس کی چوڑائی آپ کہہ لیں. جو ایک سائڈ سے لے کے دوسری سائڈ پہ اس کی چوڑائی 120 ہوتی ہے اور گہرائی اس کی 60 سینٹی میٹر ہوتی ہے. اس کے اوپر یا خطاطی لگائی جاتی ہے اس کی دیوار کے اوپر، یا اس کے سامنے پھول ہوتا ہے، یا ادھر اگربتی یا وہ مہک کے لیے جو کوئی چیز رکھی جاتی ہے. تو مہمان جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر نظر آتی ہے اور تھوڑی دیر اس کے سامنے بیٹھ کر اپنی جو نظر ہے اس سے دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میزبان نے اس کے اوپر کیا پیغام لکھا ہے، کیا پیغام دیا ہے. تو بہت غور سے اس کو دیکھا جاتا ہے.